हेलो दोस्तों इसराइल ने 1991 की खलीजी जंग से बगैर किसी कीमत के फ़ायदा उठाया। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका की क़यादत में इत्तेहाद के ज़रिए इराक़ की फ़ौजी सलाहियतों को तबाह करने से इसराइल को फ़ायदा हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। दुश्मनी शुरू होने से पहले ही इसराइल को अपने दफ़ाई बजट में इजाफ़ा करना पड़ा ताकि अपनी फ़ौज को चौकस हालत में बरकरार रखे। इराक़ी मिसाइल हमलों ने अपनी फ़ज़ाइया को 24 घंटे परवाज़ करने में इसराइल को समझदारी का जवाब पेश किया। जंग के लिए दफाई बजट में $500 मिलियन से ज़्यादा का इजाफा किया। सिविल डिफेंस के लिए मज़ीद $100 मिलियन का इजाफा किया। तिल अबीब, जो कि इसराइल के बड़े शहरों में से एक शहर है, और खीफा में गिरने वाले 39 इराकी स्कड मिसाइलों से होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा था। तिल अबीब के बड़े इलाके में तकरीबन 3300 से ज़्यादा अपार्टमेंट और दीगर इमारतें मुतासर हुई। तकरीबन 1150 अफराद जिन्हें वहां से निकाला गया था। इन्हें 1 दर्जन होटलों में तकरीबन $20,000 फी रात की लागत से ठहराना पड़ा। फौजी तैयारियों को बराह रास्त अखराजात और इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान के अलावा बहुत से इसराइलियों के हंगामी हालात में काम करने की नाअहली से इसराइली मईशत को भी नुकसान पहुंचा। जंग के दौरान मईशत के आम सलाहियतों के 75% से ज़ायद काम नहीं किया, जिनके नतीजे में मुल्क की 3.2 बिलियन का खालिस नुकसान। सबसे बड़ी कीमत इंसानी जानों पर पड़ी। स्कड हमले के नतीजे में कुल 74 अफराद हलाक हुए। 2 की मौत बराह रास्त लगने से हुई, 4 गैस मास्क में दम घुटने से और बाकी हार्ट अटैक से हुई। दोस्तों, 1991 की खलीजी जंग से मुतल्लक इराक के खिलाफ मुआवजे के दावों से निमटने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने इसराइली कारोबारों और अफराद को $31 मिलियन से ज़ायद की अदायगी की मंजूरी दी। 1999 का फैसला 1992 में सलामती कौंसिल के एक फैसले से हुआ, जिसमें इराक से खलीजी जंग के मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया गया। 2001 में अक़वाम मुत्तहिदा के मुआवजा कमीशन ने खलीजी जंग के दौरान इराकी स्कड मिसाइल हमलों से उठने वाले अखराजात के लिए इसराइल को $74 मिलियन का इनाम दिया, और कमीशन ने इसराइल की तरफ से दरख्वास्त की गई $1 बिलियन में से ज़्यादातर को मुस्तरद कर दिया। इराक कभी भी इसराइल के लिए खतरा नहीं था। इराकी सदर सद्दाम हुसैन मुस्तरद करने वाले अरब रियासतों के रहनुमा और इसराइल की सबसे ज़्यादा जंगजू दुश्मनों में से एक थे। 2 अप्रैल 1990 को सद्दाम हुसैन की बयानबाजी मज़ीद धमकी अमेज़ हो गई। मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि अगर इसने इराक के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो हम अपनी आग को आधे इसराइल से खा जाएंगे। सद्दाम हुसैन ने ऐसा धमकी अमेज़ बयान दिया और कहा कि इनकी कौम की कीमियाई हथियारों की सलाहियत सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन से मुमासल है, और ये कि वो हम हर उस शख्स को तबाह कर देंगे जो इराक को डबल केमिकल के जरिए एटम बम की धमकी देगा। कई दिनों बाद सद्दाम हुसैन ने कहा कि इसराइल के साथ जंग इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा तमाम इलाका अरबों के हाथ में वापस नहीं कर दिया जाता। उन्होंने मज़ीद कहा कि इराक कई मुख्तलिफ मकामात से इसराइल पर कीमियाई हथियार दाग सकता है। इराकी रहनुमा ने ये तशवीशनाक इंकशाफ भी किया कि अगर इसराइल ने इराक पर हमला किया तो उनके कमांडरों को आला कमान से मशवरा किए बगैर इसराइल के खिलाफ हमला करने की आज़ादी है। इराकी फ़ज़ाइया के सरबराह ने बाद में कहा कि अगर यहूदी रियासत ने इराक या किसी दूसरे अरब मुल्क के खिलाफ हमला किया तो इन्हें इसराइल पर हमला करने का हुक्म है। दोस्तों, 18 जून 1990 को सद्दाम हुसैन ने बगदाद में इस्लामी कॉन्फ्रेंस के इजलास में कहा, अगर वो इराक या अरब पर हमला करते हैं तो हम इसराइलियों पर अपने तमाम हथियारों से हमला करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि फ़लस्तीन चोरी हो गया है और अरब दुनिया में फ़लस्तीन में गस्ब शुदा हकूक़ की बाजियाबी और यरूशलेम, जो कि इसराइल का बड़ा शहर है, को सेहूनी कैद से आज़ाद करने की तलकीन। सद्दाम हुसैन की धमकी और इंकशाफात के बाद सामने आई कि बरतानिया और अमेरिका ने इराक में अमेरिकी साख्ता क्रेटरोन न्यूक्लियर ट्रिगर स्मगल करने की कोशिश
کو ناکام بنا دیا۔ برطانیہ کی انٹیلیجنس سروس نے 3 سال قبل ایک خفیہ جائزہ تیار کیا کہ صدام حسین نے جوہری ہتھیاروں کو تیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کا حکم دیا تھا۔ صدر صدام حسین نے 1988 میں حلبجہ میں اپنی ہی کرد آبادی کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد بہت کم لوگوں سے اسرائیل میں یہودیوں کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملنے پر اس کی رضامندی پر شک کیا۔ اپریل 1990 میں برطانوی کسٹم افسران کو ایک عراقی چارٹر بحری جہاز پر لوڈ کیے جانے والے ٹیوبیں ملی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ایک بڑی توپ کا حصہ ہیں جو بغداد کو اسرائیل پر ایران میں جوہری یا کیمیائی میزائل لادنے کے قابل بنائے گی۔ عراق نے اس سے انکار کیا، وہ سپر گن بنا رہا ہے، لیکن جنگ کے بعد معلوم ہوا کہ عراق نے ایسا ہتھیار بنا لیا ہے۔ عراق دنیا کے سب سے بڑی اور بہترین فوجی قوتوں میں سے ایک کے ساتھ یعنی کہ ایران کے ساتھ جنگ سے ابھرا۔ در حقیقت عراق کے پاس 10 لاکھ جنگی تجربہ شدہ فوجی، 700 سے زائد جنگی طیارے، 6000 ٹینک، بیلسٹک میزائل اور کیمیائی ہتھیار تھے۔ اگرچہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے فوری فتح حاصل کی، لیکن صدام حسین کے ہتھیاروں کی وسعت جنگ کے بعد ہی واضح ہو گئی جب اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کو کیمیائی اور جوہری ہتھیاروں کی تعمیر کے وسیع پروگرام کے شواہد ملے۔ عراق نے کئی دہشت گرد گروہوں کے لیے ایک اڈے کے طور پر بھی کام کیا جنہوں نے اسرائیل اور ابو نضال کی PLO کو خطرہ بنایا، بشمول فتح انقلابی کونسل۔ کویت پر عراقی حملے کے بعد صدام حسین نے مسلسل دھمکی دی کہ اگر ان کے ملک پر حملہ کیا گیا تو وہ اسرائیل پر حملہ کر دیں گے۔ اگر امریکہ عراق کے خلاف حرکت کرتا ہے تو اس نے دسمبر 1990 میں کہا تھا پھر تل ابیب پر اگلا حملہ ہو جائے گا، اسرائیل حصہ لے یا نہ لے۔ 9 جنوری 1991 کو وزیر خارجہ جیمز بیکر نے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز سے پوچھا گیا کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو کیا عراق اسرائیل پر حملہ کرے گا؟ اس نے 2 ٹوک جواب دیا، ہاں، بالکل ہاں۔ بالآخر صدر صدام نے اپنی دھمکی پر عمل کیا۔ دوستو، صدر صدام حسین کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کے حصول میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ 1981 میں اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ عراق جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کے قریب پہنچ رہا ہے، ایک ایسے ہتھیار کی تعمیر کو روکنے کے لیے جو ان کا خیال تھا کہ بلا شبہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیلیوں نے اچانک عراق پر حملہ کر دیا جس نے عراق کے جوہری کمپلیکس کو تباہ کر دیا۔ اس وقت اسرائیل کو بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ 19 جون کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر اس حملے کی مذمت کی۔ ناقدین نے عراق کے جوہری پروگرام کے خطرے کو کم سے کم کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ بغداد نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کیے تھے اور اس کی تنصیبات کا معائنہ کرنے کی اجازت دی تھی، اس لیے اسرائیل کے خدشات بے بنیاد۔ عراق کے کویت پر حملہ کرنے کے بعد امریکی حکام نے عوامی سطح پر یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا کہ بغداد جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے اور وہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے اس سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ ایک بار پھر بہت سے ناقدین نے دلیل دی کہ انتظامیہ صرف عراق کے ساتھ جنگ کا جواز تلاش کر رہی ہے۔ چند مہینوں بعد اتحادی فوج نے عراق کے جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے اعلان کے بعد اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے بتایا کہ ہتھیار تیار کرنے کا صدر صدام حسین کا پروگرام اسرائیلیوں کے خیال سے کہیں زیادہ وسیع تر تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ عراق بمبوں کے لیے یورینیم کی افزودگی کے قابل نہیں تھا، لیکن صدام حسین کے محققین نے کئی طریقے سے استعمال کیے، بشمول ایک خیال متروک تھا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ عراق نے کم از کم ایک بم بنانا ممکن بنا لیا ہے۔ امریکی یہودیوں نے 2003 میں اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کو عراق کے خلاف جنگ کرنے پر اکسایا۔ 2003 میں عراق کے خلاف امریکی قیادت میں جنگ کے کچھ مخالفین نے دعویٰ کیا کہ امریکی یہودی کسی نہ کسی طرح صدر جارج ڈبلیو بش کو اسرائیل کی جانب سے فوجی مہم
شروع کرنے پر آمادہ کرنے کے ذمہ دار تھے۔ در حقیقت صدر بش نے فیصلہ کیا کہ عراق امریکہ کے لیے ایک خطرہ ہے، کیوں نہ کہ اس کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں اور وہ ایک ایسی جوہری صلاحیت کا تعاقب کر رہا ہے جس سے براہ راست امریکیوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا یا دہشت گرد کو منتقل کیا جا سکتا تھا جو انہیں استعمال کریں گے۔ امریکی اہداف کے خلاف صدام حسین کی برطرفی بھی دہشت گردی کے ایک اہم اسنائپر کو ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ عراق کی جنگ نے عراقی عوام کو دنیا کے ظالم ترین حکومتوں میں سے ایک سے آزاد کرایا۔ عرب دنیا میں بھی جہاں بہت سے لوگوں نے امریکی کارروائی پر اعتراض کیا، کوئی عرب لیڈر صدام حسین کے دفاع کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ یہ سچ ہے کہ اسرائیل کو ایک ایسی حکومت نے خاتمے سے فائدہ پہنچے گا جس نے 1991 میں اس کے خلاف 39 میزائل داغے۔ فلسطینیوں کو اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ادائیگی اور اسرائیل کی تباہی کے لیے پرعزم عرب ریاستوں کے اتحاد کی قیادت۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ صدام حسین کی برطرفی سے بہت سی عرب ریاستوں کو فائدہ ہوا، خاص طور پر سعودی عرب اور کویت۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک نے اتحادی افواج کو اپنے ممالک کو آپریشن کے اڈے کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی۔ جہاں تک امریکی یہودیوں کے کردار کا تعلق ہے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہودی امریکی آبادی کا 3% سے بھی کم پر مشتمل ہیں اور شاید ہی جنگ کے سب سے زیادہ آواز کے حامی تھے۔ اس کے برعکس یہودی برادری میں مجموعی طور پر ملک طرح کی تقسیم تھی۔ زیادہ تر بڑی یہودی تنظیموں نے جان بوجھ کر جنگ پر کوئی پوزیشن لینے سے گریز کر دی۔ یہ رائے عام ہے کہ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام امریکیوں کی ایک قابل ذکر اکثریت نے ابتدائی طور پر عراق کے بارے میں صدر کی پالیسی کی حمایت کی۔ کچھ ناقدین نے مشورہ دیا کہ صدر بش کو انتظامیہ کے ممتاز یہودی عہدیداروں نے جنگ پر زور دیا، تاہم انتظامیہ میں صرف مٹھی بھر اہلکار ہی یہودی تھے اور اس وقت صدر کے اعلیٰ مشیروں میں سے ایک بھی نہیں، سیکرٹری دفاع، سیکرٹری آف اسٹیٹ، نائب صدر یا قومی سلامتی کا مشیر یہودی نہیں تھا۔ جنگ کے ان مخالفین نے بحث میں ٹھوس دلائل کو حل کرنے کے بجائے یہودیوں کو اس پالیسی کے لیے مورد الزام ٹھہرانے کا پرانا طریقہ اختیار کیا جس پر وہ متفق نہیں تھے۔ یہ آج کی ساری داستان کس ذرائع سے ہم نے لی ہے؟ واشنگٹن پوسٹ 3 اگست 1990، واشنگٹن پوسٹ 17 جنوری 1991، نیئر ایسٹ رپورٹ 4 فروری 1991 اور یروشلم پوسٹ 17 جنوری 1992، یہودی ٹیلی گرافکس ایجنسی 15 اپریل 1999، یہودی ٹیلی گراف ایجنسی 22 جون 2001۔